ٹونی چڑیا بہت غریب تھی۔ اپنی بیٹی گڑیا کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ کئی دنوں سے ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا۔ گڑیا بہت بھوکی تھی۔ ٹونی سے گڑیا کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ گڑیا تو اب بھوک سے نڈھال بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا، مما مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ٹونی کو بہت دکھ ہوا یہ بات سن کر، اور پھر وہ کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ دیکھتی ہوں اب کیا ہوتا ہے۔ وہ گوری کوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، گوری بہن مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، چاہے کچھ سوکھے دانے ہی ہوں، میری بیٹی بہت بھوکی ہے۔ گوری کہتی ہے، چل جا چھوٹی چڑیا، تیری تو عادت ہی بن گئی ہے، کتنی مدد کریں تیری، جا کوئی کام کاج کر، دانے دونے تو ہم خود بڑی مشکلوں سے لے کے آتے ہیں، تجھے کہاں سے دیں، ہمارے اپنے بچے نہیں ہیں کیا کھانے کو جو تجھے ہی دیتے رہیں۔ ٹونی یہ بات سن کر بہت دکھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، معاف کرنا گوری بہن، میں اتنی مجبور ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں تمہارے پاس چلی آئی، اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور گوری کہتی ہے، آئی بڑی مدد مانگنے والی، ہم پاگل ہیں کوئی، گوری سے مدد لینا کوئی اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اور پھر گوری خوب ہنستی ہے۔ پھر چڑیا کبوتر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، کبوتر بھیا مجھے کچھ تھوڑا بہت کھانے کو دے دو، میری بیٹی بہت زیادہ بھوکی ہے، میں کبھی نہ مانگتی تم سے، میں آج مجبور ہو کر آئی ہوں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ کبوتر اس کو کھانا دیتا ہے اور کہتا ہے، کوئی بات نہیں، میں بھائی ہوں تمہارا، تم ایسا کیوں نہیں کرتی، تم تو اتنے اچھے کیک پیسٹریاں بناتی تھی، تم کیک پیسٹریاں بنانے کا کام کیوں نہیں شروع کرتی۔ تو ٹونی کہتی ہے، ہاں مجھے یاد ہے، میں بہت اچھی کیک پیسٹریاں بنایا کرتی تھی اور پورے جنگل کے پنچھی کھایا کرتے تھے، پر وہ شادی سے پہلے کی بات تھی، اب تو میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں جو میں یہ کام شروع کر سکوں۔ کبوتر کہتا ہے، پریشان مت ہو، میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، یہ لو، اگر تمہارا کام اچھا چل پڑا تو بے شک واپس کر دینا، ورنہ ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ یہ کھانا لے کر خود بھی کھاؤ اور گڑیا کو بھی کھلاؤ، اور ان پیسوں سے کل سامان خریدو اور جا کر اچھا سا اپنا کام شروع کرو۔ ٹونی گھر لا کر کھانا گڑیا کو کھلاتی ہے اور خود بھی پیٹ بھر کر کھاتی ہے اور سوچتی ہے کل ان پیسوں سے جا کر سامان خریدے گی۔ گڑیا کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر اگلے دن سے چڑیا پیسٹری اور کیک بنانے کا کام شروع کرتی ہے۔ گڑیا اس کی مدد کرتی ہے۔ گڑیا بھی نئی نئی چیزیں کھاتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے۔ چڑیا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، بہت پرفیکٹ کیک اور پیسٹریاں بناتی تھی۔ چڑیا نے بہت ساری کیک اور پیسٹریاں تھوڑے سے پیسوں میں بنا کر تیار کر لیں۔ پھر اس نے سوچا، اب جا کر ان کو سیل کرتی ہوں۔ پھر وہ مارکیٹ میں گئی اور اس نے اپنی کیک پیسٹریاں سیل کرنا شروع کی تو ہاتھوں ہاتھ بکی۔ اگلی دفعہ جب وہ اسی جگہ پر سیل کرنے گئی تو پہلے سے زیادہ آرڈر ملا اس کو، کیونکہ جس نے کھائیں اس نے بہت پسند کی، اور چڑیا کو منہ مانگے پیسے بھی ملنے لگے۔ اب تو چڑیا بہت خوش ہوئی، اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا، اس نے اپنا نیا گھر بھی بنایا اور پھر اپنے کاروبار کو زیادہ کر لیا اور اپنی بیٹی کو اسکول بھی داخل کروایا، اور پھر اچھے اچھے کھانے بھی کھانے لگی، اپنی بیٹی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی۔ اب چڑیا بہت خوش تھی کیونکہ وہ خود کماتی تھی۔ تو پیارے بچوں، جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے نا، اس کو محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو خود سے ہمت کرنی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔